بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں ارشاد بٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ پاکستان کے ایک بیہودہ صحافی ہے۔ یہ صاحب گزشتہ روز پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو کرنے پہنچے اور انٹرویو میں کچھ غلط اور بے بنیاد باتیں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب فضائل اعمال کی طرف منسوب کی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ شور اٹھا کہ فضائل اعمال میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ جھوٹ اور خرافات ہے۔ کیا واقعی فضائل اعمال خرافات سے بری ہوئی ایک کتاب ہے؟ اور ارشاد بٹی کا مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو کرنے اور پھر خاص طور سے ان سے بیہودہ سوالات کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں دیانتداری اور حقائق سے ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ناظرین، ارشاد بٹی ایک بے حیا اور ڈھیٹ انسان ہے۔ یہ پچھلے دنوں انجینئر مرزا کے پاس پہنچے اور اسی طرح غلط معلومات سے بھرپور سوالات ان سے کیے تو مرزا صاحب نے ان کی ایسی مٹی پلید کی کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ صاحب مرزا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتے، مگر انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب جیسے شریف انسان کی آڑ لے کر انجینئر پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مولانا چونکہ مروت والے انسان ہے، کسی حد تک ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا دی، مگر کمظرف انسان نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ڈٹائی کے ساتھ کچھ ایسی غیر معقول باتوں کی نسبت فضائل اعمال کی طرف کی جو کہ وہ باتیں سرے سے فضائل اعمال میں موجود ہی نہیں ہے۔ مولانا نے بھی میٹھی انداز میں ان باتوں کی تردید کر دی، مگر یہ باتیں کچھ کمظرفوں کے لیے بہت بڑی ثابت ہوئی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر فضائل اعمال اور بالخصوص حضرت شیخ الحدیث صاحب کی ذات کو نشانہ بنانے کا ایک بدترین ٹرینڈ چلا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولانا کو سختی سے انہیں جاڑ پلا دینی چاہیے تھی کہ مجھ سے انٹرویو کرتے وقت شیخ الحدیث صاحب کی ذات یا ان کی کتاب کے حوالے سے اس قسم کے بیہودہ سوالات کرنے کا کیا تک بنتا ہے، مگر مولانا نے شاید مروت کی وجہ سے نظر انداز کیا، جو کہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہندوستان میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے پائے کے اہل علم کم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں صف اول کے جید علماء کرام نے بالاتفاق شیخ الحدیث کا لقب دیا تھا۔ حدیث کے لیے جو خدمات آپ کی ہے اس خطے میں کسی دوسرے اہل علم کے نصیب میں نہیں آئی ہے۔ فضائل اعمال ان کی کوئی علمی اور تحقیقی کتاب نہیں ہے اور اس میں درج کچھ احادیث یقیناً کمزور ہو سکتی ہے، مگر اس پر بھی رائے زنی کا حق صرف علماء کرام کو حاصل ہے۔ پاکستان کے ایک جید دینی جامعہ کے دارالافتاء سے جب فضائل اعمال میں موجود کمزور احادیث کے حوالے سے سوال ہوا تو اس کا جواب کچھ یوں دیا گیا۔ مصنف فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب گزشتہ صدی میں حدیث مبارکہ کی بے پناہ خدمات سر انجام دینے والی نمایاں شخصیات میں سے تھے۔ انہیں حدیث اور اصول حدیث پر کما حق مہارت اور بصیرت حاصل تھی، چنانچہ انہوں نے حدیث کی جتنی کتابیں تصنیف فرمائی ہے اس میں انہوں نے حدیث کے اصولوں کو مد نظر رکھا۔ حدیث مبارکہ کی ان تصنیفی اور تدریسی خدمات کو عرب و عجم کے علماء و مشائخ نے نہ صرف سراہا بلکہ ان کو شیخ الحدیث کا لقب دیا گیا۔ اسی لیے بر صغیر پاک و ہند میں جب صرف شیخ الحدیث کہا جاتا ہے تو اس لقب سے حضرت والی کی ذات مراد ہوتی ہے۔ ان کی حدیث مبارکہ پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے فضائل اعمال کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگی میں دینی اور اصلاحی تبدیلی آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبولیت کی علامات میں سے ہے۔ دوسری جانب کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف حدیث کا بیان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فضائل اعمال کی کتاب میں ہی بہت سے صحیح احادیث اور حسن احادیث موجود ہے اور بعض اعمال کے فضائل اور وعیدوں سے متعلق بعض جگہوں پر ضعیف احادیث بھی ذکر کی گئی ہے۔ راویوں کی حفظ و یادداشت میں کچھ کمی ہو اور اس حدیث کا کوئی راوی حدیث بیان کرنے میں اپنے سے زیادہ قوی اور معتمد راوی کی مخالفت بھی نہ کرتا ہو اور اس حدیث میں کوئی مخفی بات بھی نہ ہو۔ ناظرین، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں فضائل اعمال کے حوالے سے اپنی رائے کچھ یوں ذکر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فضائل کی روایت کے متعلق اصل میں یہ بات ذہن میں رہے کہ فضائل میں معمولی ضعف قابل معافی ہے، اس لیے جن روایات کو ذکر کیا گیا ہے ان میں اس اصول کی رعایت کی گئی ہے اور جن روایات پر کسی نے کلام کیا ہے اس کو ظاہر کر کے ضعیف کی دلیل بھی ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس چیز کا تعلق چونکہ عوام سے نہیں تھا بلکہ اہل علم سے تھا، اس لیے اس کو عربی میں لکھا گیا
کہ عوام کے عقول سے یہ چیزیں بالاتر تھی، لہٰذا جہاں کہیں بھی فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے اس میں شرکت کرنے یا ان فضائل پر عمل کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی جماعت میں وقت لگانے والے شخص کے بارے میں کوئی اعتراض کرنا چاہیے۔